أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال الله تبارك وتعالى: وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. صدق الله العظيم. آج ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہے اور سیرت ابراہیمی سے متعلق آیتوں کا آج 3 دن ہے۔ گزشتہ کل سورہ انبیاء کی وہ آیتیں ہم نے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑنے کی تعلیم دی تھی، دعوت دی تھی اور بہت ہی حکمت برا انداز دعوت اختیار فرمایا تھا۔ چونکہ دور مشاہدے کا تھا، زبانی گفتگو سے بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے ضرورت تھی کہ اب ان کے سامنے کوئی اس طرح کی دعوت پیش کی جائے کہ ان کی ہوش ٹھکانے آئے، ان کی عقل ٹھکانے لگے اور وہ کچھ سمجھنے کے قابل ہو سکے۔ چنانچہ بیان آیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
کس طرح ان کے بڑے بت خانے میں جا کر چھوٹی چھوٹی مورتیوں کو پاش پاش کر دیا، چورا چورا کر دیا، اور اس کے بعد قوم کے لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو الزام حضرت ابراہیم پر لگایا گیا اور انہیں بلایا گیا، اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا حکیمانہ جواب دیا اور اس پوری بت شکنی اور بتوں کو توڑنے کا الزام ان کے بڑے بت پر ڈالا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم ہی غلط کرنے والے ہیں، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں وہ دعوتی جملے بڑے درد و کرب کے ساتھ بیان فرمائے تھے، جس میں فرمایا تھا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ جب بات یہی ہے کہ یہ تمہارے بت جنہیں تم نے خدا بنا رکھا ہے، اپنا معبود اور بھگوان بنا رکھا ہے، جب یہ بول نہیں سکتے، ایسے معذور ہے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے کا نام بتا نہیں سکتے، تو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تو تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا تھا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے اوپر بھی تف ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے ان جھوٹے معبودوں پر بھی تف ہے، افسوس ہے، تھوکا جانا چاہیے۔ افلا تعقلون، کیا بھلا تم ذرا بھی عقل نہیں رکھتے ہو، اپنی سوچ سے عقل سے ذرا بھی کام نہیں لیتے ہو؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درد بھرے جملے تھے جو ان کے دلوں پر اثر انداز ہونے چاہیے تھے، جس کی تاثیر آج بھی جو کہ تم باقی ہے۔ اگر کوئی حق کا متلاشی اور حق کا طلبگار آدمی ان آیات کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان جملوں کو سنجیدگی سے سوچے اور پڑھے تو اس کا دل ضرور بھی ضرور متاثر ہوگا، لیکن وہ قوم تو تعصب میں تھی، جہالت میں تھی، اور کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور جب تنگ آ جاتا ہے آدمی تو جنگ پر اتر آتا ہے، چتنگ آیت بجنگ آیت مشہور جملہ ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا بھی ہوا۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، اور ابراہیم کی بات تو سب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی، اور یہ بات کوئی بند کمرے میں نہیں کی جا رہی تھی، کسی قید خانے میں نہیں کی جا رہی تھی، بلکہ پوری قوم کے سامنے فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، تمام لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم کو پیش کیا تھا، اور وہ یوں چاہتے تھے کہ سب کے سامنے حضرت ابراہیم کو ذلیل کریں اور ان کا مجرم ہونا ثابت کریں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ایسی حکمت عملی استعمال فرمائی اور اس طرح کے جواب دیے کہ لینے کے دینے پڑ گئے، اور ان کی بات تو کیا ثابت ہوتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سب تک پہنچ گئی، اور گویا سب کے دلوں میں ان کا جو پرانا عقیدہ تھا وہ متزلزل ہو گیا، لرزنے لگا کہ ہم جس بت پرستی میں پڑے ہوئے ہیں اور جن بھگوانوں کی پوجا کرتے کرتے اپنی پوری زندگی بتا رہے ہیں، ان کا تو یہ حال ہے، وہ تو ایسے عاجز، بے بس، درماندہ، تھکے ہارے ہیں کہ اپنے آپ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں۔ جب یہ بات سب کے سامنے آ گئی تو گویا یوں کہنا چاہیے کہ ان کا مذہب خطرے میں پڑ گیا۔ اندیشہ یہ ہوا کہ اب تو پوری قوم کہیں ابراہیم کے ساتھ نہ ہو جائے، اور سب لوگ ابراہیم کا ساتھ دینے لگے تو ہمارا مذہب خطرے میں ہے، ہمارے ان معبودوں کی بقا خطرے میں ہے، اور یہ جو دکان چل رہی ہے یہ دکان خطرے میں پڑ جائے گی۔ بادشاہ کی بادشاہت اسی پر چل رہی تھی، وہ بھی خطرے میں، وہ ایک سیاسی موضوع بھی بن گیا اور دھارمک موضوع بھی بن گیا۔ اس لیے اب اس چیز کو یہیں دبانے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرنے لگے۔ وہی کہا جو تنگ آیت جنگ آیت، جب آدمی تنگ ہو جاتا ہے تو پھر لڑائی پر اتر آتا ہے۔ اس لیے ان قوم کے بڑے پروہتوں نے اور وہاں کے جو بڑے سرغنے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ بنا دیا جائے کہ جس کی وجہ سے یہ پورا جو مجمع آیا ہوا ہے، جو سیدھے سادے لوگ، عوام جو بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، کچھ لیڈر ہی ہوتے ہیں جو لوگوں کو اپنے پیچھے لے کر چلتے ہیں،
تو کہیں یہ عوام ابراہیم کا ساتھ نہ دینے لگ جائے، اس لیے انہوں نے اب یہ ترکیب اپنائی کہ یوں کا قلنا، انہوں نے کہا قالو حرقوہ، حضرت ابراہیم کو مجرم ٹھہرایا کہ اگرچہ حضرت ابراہیم نے اس کا اعتراف اپنی صریح زبان میں نہیں کیا کہ ہاں میں نے ہی یہ کام کیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کی ان باتوں سے اور اس دعوتی جملوں سے یہ بات ثابت ہو ہی گئی کہ حضرت ابراہیم ہی اصل یہ کام کرنے والے ہیں، اس لیے قالو، انہوں نے کہا۔ کس نے کہا؟ اصل بات تو تھی ان فیصلہ کرنے والے ججوں کی جو پروہت بن کر، چودھری بن کر فیصلہ کرنے بیٹھے ہوں گے، انہوں نے یہ بات کہی اور پوری قوم نے اس کو تسلیم کر لیا، اس لیے قرآن مجید نے سب کی طرف اس بات کی نسبت کی، قالو، انہوں نے کہا حرقوہ، ابراہیم کو جلا ڈالو۔ حرق یحرق تحریق باب تفعیل ہے، یہ لفظ مجرد میں بھی آتا ہے، باب افعال میں بھی آتا ہے، اس کے معنی بھی جلانے کے ہیں، لیکن ان سب کو چھوڑ کر حرق باب تفعیل میں لے گئے، جس میں دھیرے دھیرے جلانا اور مبالغہ پایا جاتا ہے۔ حرقوہ، انہوں نے یہ بیک زبان ہو کر کہا، حرقوہ، اس کو جلا ڈالو۔ حضرت ابراہیم کے لیے کون سی سزا تجویز کی گئی؟ جو سب سے خطرناک سزا ہے۔ لگتا ہے کہ اس قوم میں اس طرح کی سزائیں پہلے بھی لوگوں کو دی جاتی رہی ہوگی، اس لیے ایسی سخت ترین سزا کا انتخاب کیا۔ سزائے موت تو اور بھی طریقوں سے دی جا سکتی ہے، پھانسی پر بھی چڑھایا جا سکتا ہے، سر قلم بھی کیا جا سکتا ہے، اور بھی طریقے ہیں جس طریقے سے کسی انسان کو مارا جائے، لیکن یہاں تو مقصود یہ تھا کہ ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ کل ابراہیم جیسا کوئی دوسرا کھڑا نہ ہو جائے، اس لیے حضرت ابراہیم کو عبرتناک سزا دینا چاہتے تھے، اس لیے انتہائی سخت ترین ظالمانہ اور بے رحمانہ انہوں نے سزا تجویز کی۔ اور کون سی سزا؟ حرقوہ، انہوں نے کہا کہ اس کو جلا ڈالو۔ وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ یعنی اگر ابراہیم زندہ رہا تو معبودوں کی خیر نہیں ہے، ابراہیم اگر زندہ رہا تو یہ تو اپنی اس دعوت سے باز نہیں آئے گا، اپنے مشن کو چھوڑے گا نہیں، اور اس کی دعوت لوگوں میں دیتا رہے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اس کی باتوں میں آ جائیں گے، اور یہ ابراہیم اگر زندہ رہا تو تمہارے ان معبودوں کی، تمہارے ان بھگوانوں کی اور ان مورتیوں کی خیر نہیں ہے۔ اس لیے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، اپنے معبودوں کی عزت بچانی ہے، تو پھر ان کی مدد کرو۔ اور مدد کس طرح ہوگی کہ ابراہیم کا قصہ پاک کر دو، اس کو سزائے موت دے دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب ابراہیم ہی نہیں رہیں گے تو اب یہ دعوت چلانے والا کوئی نہیں رہے گا، اور جو لوگ ان کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں وہ بھی ان کا اس عبرتناک انجام اور سزا دیکھ کر چپ چاپ بیٹھے رہیں گے، کوئی اس طرح کی آواز بلند کرنے کی جرأت اور ہمت نہیں کر پائے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا حرقوہ، ابراہیم کو جلا ڈالو۔ وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہ کام کرو۔ عجیب بات ہے، معبودوں کی مدد انہیں کرنی پڑی، حالانکہ لوگ عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری مدد کرے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے۔ لیکن پھر بھی جب عقل پر پردے پڑ جائے تو انسان کو یہ بھی سجائی نہیں دیتا۔ انسان جس کی عبادت کر رہا ہے وہ معبود ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہماری مدد کر سکے، یہاں تو اس کے بجائے معاملہ الٹ دیا جا رہا ہے، اور معبود تو بیچارے بے بس ہو گئے، ٹوٹ پھوٹ گئے، ان کی مدد کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے مدد کے لیے جن کو پکار رہے آج انہی کی اس کی مدد کرنے جا رہے، اس خدا کی مدد کرنے جا رہے جس کو یہ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے۔ فرمایا ان لوگوں نے کہا حرقوہ، ابراہیم کو جلا ڈالو۔ وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن مجید نے یہاں سکوت اختیار کیا، آگے سیدھی بات کہی کہ انہوں نے جب یہ بات کہی تو درمیان والا قصہ تو خود ہی پڑھنے والے کو سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ بلاغت ہے، یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ اختصار سے کام لیتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سیدھا فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، انہوں نے تو ابراہیم کو جلانے کا فیصلہ سنا دیا،
اور پھر انہوں نے اس فیصلے پر عمل کی تیاریاں بھی کی۔ اب کیا تیاریاں کی اس کا یہاں بیان نہیں ہے۔ قرآن مجید کی دوسری سورت جہاں کی آیتیں میں نے تلاوت کی تھی، سورہ صافات 23ویں پارے میں، سورہ صافات کی جو 83ویں آیت سے بیان شروع ہوا ہے، اس میں ایک آیت کریمہ آئی ہے جس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ قالو، کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ قالو ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، لوگوں نے کہا تھا کہ ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ، ایک آتش خانہ بناؤ، پورا آگ کا بنایا ہوا گھر ہونا چاہیے، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اور پھر اس کو زبردست بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ یہاں اس آیت کریمہ سے اشارہ ملا کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے کوئی معمولی انتظامات نہیں کیے گئے بلکہ بڑے سخت انتظامات کیے گئے۔ ابنوا لہ بنیانا، بنیان کہتے ہیں بڑی عمارت کو، کوئی بڑا گھر ہو اس کو بنیان کہتے ہیں۔ پہلے ایک آتش خانہ بناؤ، آگ جلانے کے لیے احاطہ مقرر کیا، ایک مکان متعین کیا گیا اور اس میں آگ کو تیار کیا گیا، یعنی ایندھن خوب جمع کیا، لکڑیاں خوب لائی گئی مختلف قسم کی، اور اس آگ کو جلایا گیا۔ ابنوا لہ بنیان، اور دوسرا لفظ ہے جحیم۔ جحیم ایسی آگ کو کہتے جو تہ بتہ ہو، ایک پر ایک آگ ہو، یعنی سخت لپٹ والی، سخت شعلہ زن آگ، ایسی کوئی بڑی آگ ہو جس میں ابراہیم کو جلایا جائے۔ حالانکہ آدمی کو جلانے کے لیے تو چھوٹی سی آگ بھی کافی ہے، لیکن انہوں نے چونکہ عبرتناک سزا دینی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سارا نظام وہ دیکھ رہے تھے، تو انہیں پہلے سے اندیشہ ہوگا کہ اگر چھوٹی موٹی آگ میں یہ بچ نکلے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے بہت ہماری ذلتی کا سامان ہوگا، اس لیے کوئی دقیقہ چھوڑنا نہیں چاہیے، کوئی خلل باقی نہیں رکھنا چاہیے، بہت بڑی آگ جلاؤ تاکہ اپنے دل کی بھڑاس خوب نکال سکے، اور سب لوگوں کو اس میں شامل کیا۔ ابھی قرآن نے تو اتنا ہی بیان کیا ہے، اب روایتوں میں مفسرین اور اس کی تھوڑی تفصیلات بیان فرمائی ہے کہ کس طرح آگ تیار کی گئی۔ چنانچہ روایتوں میں، تفسیر کی کتابوں میں یہ باتیں مذکور ہے کہ آگ جلانے کا بڑا اہتمام اور انتظام کیا گیا۔ 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئی، 1 مہینے تک سب لوگ لکڑیاں لاتے، اور بعض کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کی دشمنی کا یہ حال ہوا کہ سب آدمی حضرت ابراہیم کو سزا دینے کے لیے اوپر نیچے ہو رہے تھے، یہاں تک کہ کوئی آدمی اپنے کسی کام کے لیے نظر اور منت مانتا تو وہ یوں منت مانتا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں ابراہیم کے لیے جو آگ تیار کی یار اس میں اتنی لکڑیاں لا کر ڈالوں گا۔ چنانچہ اس طرح لوگوں نے خوب لکڑیاں جمع کی اور بہت بڑی آگ کا انتظام کیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے تفسیر کی کہ آگ جلائی گئی اور بڑی سخت ترین آگ جلائی گئی اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اور اس قدر سخت اور تیز آگ ہوئی کہ کوئی انسان اس کے قریب تک نہیں جا سکتا، کوئی جانور اس کے قریب سے جاتا تو آگ کی شدت کی وجہ سے وہ مر جاتا، اوپر سے کوئی پرندہ اڑ کر جاتا تو وہ جل بھن کر نیچے گر پڑتا۔ اس قدر سخت آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے تیار کی گئی، چونکہ ان کے یہاں وہ پورے قوم کے مجرم تھے اور پورے ملک کے مجرم تھے، گویا بادشاہ کے مذہب کے خلاف آئے تھے، لوگوں کے پرانے عقیدے کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر آئے تھے، اس لیے ان کو سزا دینے کا اتنا انتظام اور اہتمام کیا گیا۔ حرقوہ اور ابنوا لہ بنیانا، ان کے لیے ایک بہت بڑا آتش خانہ بنایا گیا اور اس آتش خانے میں انہیں ڈالنے کی ساری تیاریاں کی گئی۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آگ پوری تیار ہو گئی، 1 مہینے تک آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو تو کسی جگہ قید رکھا تھا اور آگ کی تیاری ہو رہی تھی۔ جب آگ تیار ہو گئی تو مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ اتنی سخت آگ کے قریب لے جا کر ابراہیم کو ڈالے گا کون؟ اس لیے کہ خود سے تو جا کر وہ گرنے والے نہیں ہیں، اب اس کو ڈالنے کے لیے جانا پڑے گا، لیکن آگ اتنی سخت ہے کہ اس کے قریب جو آدمی جائے وہ بھی جل جائے، لہذا اب ابراہیم کو ڈالنے کے لیے کون جائے؟ یہ مسئلہ بڑا مشکل اور پیچیدہ ہو گیا۔ روایتوں میں ہے کہ شیطان نے اس موقع پر ان کو ایک ترکیب سجھائی کہ کس طریقے سے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے، اور کتابوں میں بلکہ بہت سی جگہ پر یہ بات وارد ہے کہ ایسے موقع پر ابلیس اور شیطان ہی لوگوں کو، یعنی اپنے چیلوں کو اور شیاطین الانس کو، انسانی شیطانوں کو مشورے دیتا ہے، ان کے دلوں میں بات ڈالتا ہے، کبھی تو انسانی شکل میں آ کر ڈالتا ہے، جیسے حضور کے زمانے میں
مکہ مکرمہ میں بھی جب ہجرت کے یعنی حضور کی قتل کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا دارالندوہ میں، یہ ابلیس ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا تھا اور اس نے مشورہ دیا تھا. اسی طرح یہاں بھی آ کر اس نے مشورہ دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی ترکیب یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ ایک منجنیق بنائی جائے، گوفن بنایا جائے. منجنیق گوفن جیسے وہ آج کل سمجھنا ہو تو جس طرح پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، آج کل توپ ہے جس کے ذریعے سے بڑے بڑے گولے داغے جاتے ہیں دور دور تک. پہلے زمانے میں پتھر مارے جاتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھائے جاتے اور قلعے کی دیوار وغیرہ توڑنے کے لیے وہ پتھر چلائے جاتے تھے. اب اس پتھر چلانے کے لیے منجنیق بنائی جاتی تھی جس کو آج کل کی توپ کہنا چاہیے. اس میں ایک بڑا پتھر رکھا جاتا اور اس کو مخصوص طریقے سے گھمایا جاتا اور پھر اس کو چھوڑتے تھے تو سیدھا وہ پتھر جا کر دیوار پر گرتا تھا اور دیوار ٹوٹتی تھی. تو اس طریقے سے وہ منجنیق بنائی گئی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور پیر میں بیڑیاں پہنا کر بٹھایا گیا اور اس کے ذریعے سے پھینکا گیا. آج کل کی زبان میں کہے تو کرین، جو کرین ہوتی عمارت وغیرہ کی تعمیر کے لیے دور دور تک وہ کام کرتی ہے، اس طریقے کا کوئی عمل کیا گیا اور حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا. اس موقع پر مفسرین نے وہ روایتیں بھی ذکر فرمائی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کے لیے فرشتے بھیجے. چنانچہ پانی والا فرشتہ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آفر کی، پیشکش کی کہ اگر آپ کہیں تو میں اس آگ کو بجھا دوں. پانی کا میں فرشتہ ہوں، بارش ایسی برساؤں گا کہ یہ آگ بجھ جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. ہوا والا فرشتہ آیا کہ اگر آپ حکم دیں تو اس ایسی تیز آندھی چلاؤں کہ اس آگ کو ہوا میں اڑا کے لے جاؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی کہا کہ نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میرا رب مجھے کافی ہے. یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں حاضر ہوں، میری کوئی مدد چاہیے تو. فرمایا میرا رب جانتا ہے. بعض کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جبریل امین نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کر لیجئے. فرمایا میرا رب میرے حال سے واقف ہے، یہ سب میرے اوپر جو مصیبت آئی ہے اور یہ لوگ جو مجھے جلانا چاہتے ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ کیا میرا ذاتی کوئی قصور تو نہیں تھا؟ میں اللہ کے حکم پر ہی یہ سب کام کر رہا ہوں، وہ میرے ان تمام حالات سے واقف ہے. حسبی اللہ ونعم الوکیل. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ الفاظ پڑھے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے. یہ دعا بہت طاقتور ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل یا حسبنا اللہ. قرآن مجید میں بھی صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب ان کے سامنے اس طرح کے دشمنوں کے آنے کی خبر آئی تو ڈرنے کے بجائے انہوں نے کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہی ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. جب کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آئے، کوئی خوف درپیش ہو، کوئی خوف کی خبر آئے یا کوئی خطرے کا اندیشہ ہو، اس موقع پر پڑھنا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صبح شام یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنی چاہیے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کی مدد قبول کرنے سے انکار کر دیا، سیدھا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑا. یہ توحید ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا روز محشر یہ کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا روز محشر یہ کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے. یعنی ہر چیز سے اپنی نظر ہٹا کر ایک اللہ کی طرف اپنی نظر جمائی اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑا، اللہ سے اپنی لو جوڑی. اور یہ یقین ہے دل میں، جب آدمی صحیح دعوت کو لے کر کھڑا ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ یقین محکم اور مضبوط یقین ڈال دیتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے. پھر جان کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر جان کی پرواہ نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کے عشق میں مست ہے، سرشار ہے، اس لیے سامنے آ گئے. لیکن کس کے لیے جانا ہے؟ آگ میں کودنا. یعنی ہر انسان جانتا ہے کہ آگ میں ڈالا جائے گا تو جل کے ختم ہو جائیں گے، اور صرف ختم نہیں ہونا، بڑی تکلیف دہ موت ہوگی. لیکن اس کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہے کہ ان کے امتحانات میں سے ایک امتحان ہے، اس کے لیے بھی وہ تیار ہے. عقل تو منع کرتی ہے لیکن عشق
بے خطر کود پڑا نار نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا نار نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشا ہے لبے بام، عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی، بے خطر کود پڑا نار نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی۔ یعنی عقل تو منع کرتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دے، لیکن یہ کون سی چیز تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کے لیے تیار کر رہی تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت تھی۔ اس لیے اقبال یوں کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا نار نمرود میں عشق، یہ نمرود کی جو آگ تھی اس میں عشق تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بے خطر بے خوف کود پڑا۔ عقل تو منع کرتی تھی، عقل تو تماشا دیکھ رہی تھی دور بیٹھے بیٹھے، عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی، وہ تو اونچی جگہ بیٹھ کر بھی تماشا دیکھ رہی تھی کہ کیسے ہوا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنے عمل کی بنیاد عشق پر رکھنی چاہیے، عقل کو تو اعتراض سے فرصت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی اپنی محبت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قدر سخت ترین آگ میں ڈالنے کا انتظام کیا گیا اور ڈالا بھی گیا۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت دکھاتے ہیں، کافروں کو مہلت دیتے ہیں، اس کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، وہ چاہے تو پہلے سے ہی آگ کو جمع نہ ہونے دیتے۔ جو آگ لانے والے تھے لکڑیوں میں اللہ تعالیٰ جس درخت پر کاٹنے جاتے اس درخت کو کاٹنے ہی نہ دیتے، سارے انتظامات اللہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے آگ جلانے دی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا موقع دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم ڈالے گئے، ادھر حضرت ابراہیم ڈالے گئے اور ادھر اللہ کا حکم آیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے کہا، اللہ فرماتے ہم نے کہا، ہمارا آرڈر کس پر؟ آگ پر۔ یا نارو، اے آگ، اللہ کا حکم صرف انسان نہیں سنتے، بے جان مخلوق اور آگ بھی سنتی ہے، آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جا۔ عجیب بات، آگ کی صفت کیا ہے؟ حرارت، گرمی، لیکن اللہ نے اس آگ کی صفت کو بالکل الٹ دیا اور اس کو کیا حکم دیا؟ کونی بردن، ٹھنڈک والی ہو جا۔ اور صرف ٹھنڈک والی نہیں، جس طرح گرمی سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اگر وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی برف کی طرح تو یہ بھی انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ تو فرمایا نہیں، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے ابراہیم کو تکلیف ہو، وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا، یعنی معتدل ہو جا، درمیانی ہو جا۔ اب آگ کا ٹیمپریچر تو جانتے ہیں کم از کم 100 درجے سے اوپر، اور یہ آگ تو انتہائی سخت تھی، اس کا ٹیمپریچر۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کے بارے میں دونوں باتیں بیان فرمائی، بردن و سلامن، ٹھنڈک بھی اور سلامتی بھی، دونوں کا حکم فرمایا۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو آگ نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ یہ معجزہ ہے۔ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، فلاسفہ، عقل کے پجاری، عقل کے گھوڑے دوڑانے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ میں ڈالے اور آگ نہ جلائے۔ تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان چیزوں میں جو تاثیر ہے، آگ میں جلانے کی اور پانی میں آگ کو بجھانے کی، آگ میں گرمی اور پانی میں ٹھنڈک، یہ تاثیر کوئی لازم ملزوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتے ہیں تب پیدا ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ عام طور پر آگ جلاتی ہے اور چھری کاٹ دیتی ہے اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ تاثیر اللہ نے ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان چیزوں سے یہ تاثیر نکال لے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کبھی کبھی اللہ مظاہرہ فرماتے، ایک ہے سنت اللہ اور ایک ہے قدرت اللہ۔ اللہ کی سنت تو یہی ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ آگ میں سے جلانے کی تاثیر چھین لے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ چھری کاٹتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ چھری میں سے کاٹنے کی صلاحیت چھین لے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جب چاہے تو پانی میں آگ لگا دے۔ کہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معجزہ ظاہر، معجزہ کہتے ہی عادت کے خلاف کام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی مدد فرمائی اور آپ کو حکم دیا کہ سلامتی والی اور ٹھنڈک والی ہو جا۔ چنانچہ آگ سلامتی اور ٹھنڈک والی ہو گئی صرف ابراہیم کے لیے، باقی آگ دوسری لکڑیوں کو تو جلا رہی تھی۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جس بیڑی میں حضرت ابراہیم کو جکڑ دیا تھا، چاہے رسی تھی یا زنجیر تھی، اس کو بھی آگ نے جلا دیا، جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اس بیڑی اور قید سے بھی رہا ہو گئے۔
تو ان سب چیزوں کو، اطراف کی چیزوں کو جلا رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم کو کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا. وہ بالکل مزے سے گلے گلزار بنا دیا، اللہ نے ایک باغیچہ بنا دیا. حضرت ابراہیم آرام سے بیٹھے ہیں. روایتوں میں ہے کہ حضرت جبریل امین بھی تشریف لائے اور حضرت ابراہیم ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہے، کچھ جانتے ہی نہیں. چنانچہ پھر یہ آگ کئی دن تک اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے اور اس کے بعد پھر باہر نکلے تو ویسے ہی صحیح سلامت تھے. تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے. انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ظاہر ہے کہ ان پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑا، اور روایتوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ خود نمرود بھی اس سے بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ ابراہیم تیرا رب تو بڑا طاقتور ہے، آپ کو بھی جلانے سے روک دیتا ہے، میں اس کے لیے اتنے ہزار جانوروں کی نظر مانتا ہوں اور یہ سب اس کے نام پر قربان کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تو اللہ پر ایمان نہیں لاتا اور بت پرستی اور شرک کو نہیں چھوڑتا تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا کہ اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو پھر میری حکومت کا کیا. چنانچہ اس نے اپنی بت پرستی سے توبہ نہیں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں سے صحیح سلامت نکالا. اس سے ایک بات بڑی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ کبھی کبھی رونما کرتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ بڑا سبق ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار. اللہ کے صحیح دین کی دعوت کے راستے میں جان خطرے میں آئی تو جان کو ڈال دیا آگ میں کہ کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے جل جاؤں تو یہ ایک کیا ہزاروں جان اللہ کے لیے قربان ہو سکتی ہے. تو یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنا یہ آئیڈیل ہے، یہ نمونہ ہے کہ دین حق کے راستے میں اگر اپنا مال، اپنی جان قربان کرنے کا موقع ہے تو انسان پیچھے نہ ہٹے، دریغ نہ کرے، اپنی جان کے خوف سے حق کو نہ چھوڑے. یہ حضرت ابراہیم کی سیرت میں یہ دعوت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ جو معاملہ فرمایا وہ معاملہ اللہ جس کے ساتھ چاہے کر سکتے. وہ تو نبی تھے، ان کا بڑا اونچا مقام تھا، لیکن ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہمارے اعتبار سے، ہماری حیثیت کے مطابق ضرور آئے گی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی حضور نے مدد فرمائی، اور بھی اس زمانے میں بھی جو لوگ اس راستے میں نکلتے ہیں اور ان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے اپنی مدد کا مظاہرہ فرماتے ہیں. کبھی وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی مدد کا ظہور بھی ہوتا ہے. دونوں طریقے ہوتے ہیں، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی حفاظت فرمائی، آگ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکی. نمرود اس سے اتنا متاثر ہوا کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اور تکلیف پہنچانے کی ہمت نہ کر سکا، چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اللہ فرماتے ہیں اور ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ بڑا مکر کا ارادہ کیا تھا، قید خفیہ تدبیر، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ہر ارادے پورے نہیں ہوتے. پلاننگ تو بہت ہوتی ہے، منصوبے تو بہت بنائے جاتے ہیں دشمنوں کی طرف سے. ہر زمانے میں منصوبہ بندی بہت ہوتی ہے، بہت فیوچر پلاننگ ہوتی ہے، اور 50 سال پہلے کی پلاننگ ہوتی ہے. اور جب ان کا منصوبہ بالکل پورا ہونے کا وقت آتا ہے اس وقت اللہ کی طرف سے ایسا کچھ ظہور ہوتا ہے کہ وہ سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ساری پلاننگ فیل ہو جاتی ہے، اور وہ پاگلوں کی طرح پریشان ہو جاتے کہ کیا ہوا، ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا. کورونا کبھی کہاں سے نکل آتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، سارے پچھلے منصوبے فیل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت مختلف صورت میں ظاہر ہوتی ہے. اللہ جس کو بصیرت عطا فرمائے، جس کو نگاہ عطا فرمائے، وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، وہ اللہ کا نظام سمجھتے ہیں. قرآن کی روشنی میں انہوں نے حضرت ابراہیم تو اکیلے تنہا تھے، سامنے پوری قوم تھی، مارنے کا ارادہ کیا، آگ میں ڈال بھی دیا، لیکن اللہ نے سلامتی کے ساتھ نکالا. فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا. اور ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، مکر کا ارادہ کیا. فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ. تو ہم نے انہیں ہی بڑا نقصان اٹھانے والا بنا دیا، ناکام کر دیا. اخسر بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والے، بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے. ہم نے انہی لوگوں کو اخسرین، بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے بنا دیا. چنانچہ ابراہیم تو مرنے سے رہے، ان کو تو ختم نہیں کر سکے، خود اپنا نام بگاڑ بیٹھے، خود اپنے مذہب کے باطل ہونے کی دلیل پیش کر بیٹھے. اگر یہ سارا منظر نہ ہوتا، ابراہیم کو آگ میں نہ ڈالا جاتا اور سب مجمع کو نہ بلایا جاتا تو ابراہیم آگ سے زندہ سلامت نکلتے نہیں اور ابراہیم کے دین کا اتنا برحق ہونا ظاہر نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ
کبھی ان کے ہی مکر کو ان کے خلاف الٹ دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک مکر کیا تھا، لیکن یہ مکر ان کے اوپر پڑا، یہ چال ان پر الٹی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ خود اپنا دین باطل ہے اور ابراہیم کا دین سچا ہے. اس بات کی یہ گواہی اور دلیل بن گئی. لیکن کیا کرتے، یہ اللہ کا منصوبہ تھا، اللہ کا ارادہ تھا. اسی طرح ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں ظاہر فرماتے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دشمن کی چالوں کو وہ اپنے دوستوں کے حق میں کر دیتے ہیں. اللہ کی یہ قدرت ہے اور اس کا یہ نظام ہے، اس کی حکمتیں ہیں، اس کو کون سمجھ سکتا ہے. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ. پھر کیا کیا، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. لیکن جب یہ سب حق ظاہر ہونے کے بعد بھی قوم نے حق کو قبول نہیں کیا تو ہم نے کیا کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا، اب اس بستی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح حضور کو مکہ سے ہجرت کا حکم دیا گیا، اب ان لوگوں کی قسمت میں ابھی ہدایت نہیں ہے، نصرت ان کی قسمت میں نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہم نے لکھا ہے. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اصل عراق کے باشندے تھے، وہاں سے نکلنے کا انہیں حکم دیا اور ہجرت کی راہ سجائی گئی. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے ابراہیم کو بھی اور ان کے بھتیجے لوط کو بھی، لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، وہ ان پر ایمان لے آئے تھے، تو ابراہیم کو اور حضرت لوط کو، ان دونوں کو ہم نے نجات دی، بچا لیا، ان کافروں کی چنگال سے انہیں چھڑا لیا. اور کہاں بھیجا، الی الارض التی، اس زمین کی طرف بھیج دیا جس میں ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے برکت رکھی ہے. اس سے مراد ملک شام کی سرزمین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ ہے. جیسے حضور نے مدینہ منورہ ہجرت کی، حضرت ابراہیم نے عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت کی، اور ملک شام میں جس جگہ پہنچے اس کو آج بھی الخلیل نامی شہر سے یاد کیا جاتا ہے، جو فلسطین کے قریب میں آباد ہے. اس سرزمین پر بھیجا. اس کے بارے میں اللہ فرماتے بارکنا فیہا، اس سرزمین میں ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی. باطنی برکتیں تو یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ ہے، انبیاء علیہ السلام کا مرکز ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کے بے شمار انبیاء اسی سرزمین پر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہجرت کر کے پھر وہیں پہنچے تھے، مصر سے فرعون سے نجات پانے کے بعد. تو اس سرزمین پر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی کثرت رکھی، اور وہیں ان کا مدفن بھی ہے، وہیں وہ دفن بھی ہوئے ہیں. تو باطنی اعتبار سے اللہ نے وہاں بڑی برکات اور نورانیت رکھی. یہ خطہ نور ایمان سے ایک لمبی مدت تک جگمگاتا رہا اور آج بھی جگمگا رہا ہے. اور ظاہری اعتبار سے بھی برکت یہ ہے کہ وہاں کی آب و ہوا بہت بہترین، وہاں کی پیداوار اور وہاں کے مناظر اور دریا وہاں اتنے بہترین اللہ نے بنائے ہیں. وہاں کے لوگوں کو بھی اللہ نے خوبصورت بنایا، منظر کو بھی خوبصورت بنایا، اور وہاں کی برکتیں ظاہری اور باطنی پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ پہنچاتے ہیں. بارکنا فیہا للعالمین. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. پیچھے بھی آیا تھا، حضرت ابراہیم جب ہجرت کر کے چلے گئے تو اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں کیا دیا، اولاد کی نعمت دی. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا، یعقوب اور پوتا یعقوب بھی عطا فرمایا. نافلتاً جو زائد تھا، دعا تو مانگی تھی صرف بیٹے کی، لیکن اللہ نے بیٹے کے ساتھ ساتھ زندگی میں ہی پوتا بھی عطا فرمایا. نافلہ میں نا زائد اپنی طرف سے بطور انعام کے عطا فرمایا. نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، فرض نماز کے علاوہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہے انہیں نفل کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی فرض سے زائد ہوتی ہے. تو ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب بھی وہ زائد عطا کیا، یعنی پوتے کی شکل میں وہ بھی عطا کیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے بڑا صالح بنایا، بڑا نیک بنایا. اور صلاح سے آگے بڑھ کر پھر نبوت دی. انبیاء علیہ السلام اعلیٰ درجے کے نیک ہوا کرتے ہیں. صالح اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، اس کو صالح کہا جاتا ہے. اس لیے قرآن کے الفاظ میں جامعیت ہے. حضرت ابراہیم نے ایسی دعا مانگی تھی، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے عطا کیجیو صالحین میں سے ایک بیٹا. تو صالح کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، اسی کو تو نیک کہتے ہیں. ہم اردو میں اس کا ترجمہ نیک کر لیتے ہیں. اس لیے جب اپنی اولاد کی دعا مانگے تو بندہ یہ دعا مانگے، ربی ہب لی من الصالحین. اولاد ایسی ہو جو بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرے. اسی کو فرمایا کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو صالح بنایا. پھر آگے کیا کیا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. اور ہم نے ان سب کو
امام بنایا، پیشوا بنایا، مقتدا بنایا، لیڈر بنایا. وجعلناہم، انہیں ابراہیم کو بھی، اسحاق کو بھی، یعقوب کو بھی، اسماعیل کو بھی، حضرت ابراہیم کی جتنی اولاد تھی ان سب اولاد کو ہم نے کیا بنا دیا؟ ائمہ، امام کی جمع، پیشوا، مقتدا، جس کے پیچھے سب لوگ چلے اور وہ سب کے آگے سب کے مقتدا تھے، سب کے راہبر تھے، سب کے رہنما تھے. یا کیا کام کرتے تھے؟ یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے، لوگوں کو ہدایت پر لاتے تھے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھانے کا کام حضرت ابراہیم کی اولاد میں آیا. پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے بعد جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے سب حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں سے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے انہیں وحی بھیجی نیک کام کرنے کی، فعل الخیرات، خیرات بھلائی کے کام، نیکیوں کے کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور نیکیوں کے کام میں بطور خاص نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی بھیجی، تاکیدی حکم ہم نے ان کو کیا تھا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار تھے، ہمارے بندے تھے، یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا اور حضرت ابراہیم کو بھی پیشوا اور امام بنایا، اور ان کی اولاد نے بھی یہ امامت کا سلسلہ جاری رکھا جو امام الانبیاء والمرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا. آپ آخری امام الانبیاء، آپ نبیوں کے امام بنائے گئے اور خاتم النبیین بنائے گئے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے انعام و اکرام کا معاملہ فرمایا، اولاد بھی دی اور اولاد بھی ایسی نیک دی. معلوم ہوا کہ صرف اولاد کا ہو جانا نعمت نہیں ہے، اولاد کا نیک ہونا اور ان کا مقتدا ہو جانا، اور اولاد کا علماء صلحاء ہونا اور پھر لوگوں کی رہنمائی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے جو اللہ نے بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا. سورہ انبیاء کی یہاں تک کی آیتیں حضرت ابراہیم سے متعلق تھی جو پوری ہوئی. اسی سے ملتی جلتی کچھ آیتیں سورہ صافات میں بھی ہیں، اس کا بھی تھوڑا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ دونوں مضمون مکمل ہو جائے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، یہ سورہ صافات کی 83ویں آیت ہے 23ویں پارے میں. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ 7واں رکوع ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اس سے پہلے حضرت نوح کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، اور یقیناً نوح کے گروہ میں سے، نوح کی جماعت میں سے ابراہیم بھی ہے. حضرت نوح جس طریقے پر چلے تھے اسی طریقے پر چلنے والے ابراہیم بھی ہے. شیعہ کہتے ہیں ایک جماعت کے لوگ، ایک گروہ کے لوگ، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے. تو جس طریقے پر حضرت نوح چلے تھے اسی طریقے پر چلنے والوں میں سے حضرت ابراہیم بھی ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی بنیادی تعلیم ایک ہی ہوتی ہے، سب توحید کے پرستار اور قائل ہوتے ہیں، توحید کے داعی ہوتے ہیں. اسی طرح سب رسالت کو مانتے ہیں، سب آخرت کو مانتے ہیں، تو سب کی بنیادی دعوت ایک ہی ہے. فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً حضرت نوح کے گروہ میں سے، ان کے طریقے والوں میں سے ابراہیم بھی ہے. تذکرہ کیجئے اس وقت کا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جس وقت کہ وہ آئے اپنے رب کے پاس سلامتی والا دل لے کر. ابراہیم اپنے رب کے پاس آئے سلامتی والا دل لے کر. رب کے پاس آنے کا کیا مطلب؟ کہ رب کے دربار میں، رب کے پاس آنے کا مطلب مرنے کے بعد جانا نہیں، رب کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور رب کے لیے اپنے آپ کو پورا سپرد کر دیا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ اپنے آپ کو خود سپردگی، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو پورا، اپنا ظاہر اور اپنا باطن، اپنی ساری مرضیات، اپنی ساری خواہشات سب اللہ کے سامنے پیش کر دینا. اس کو کہتے ہیں اسلام، فرما برداری، خود سپردگی. تو جہاں ربہ سے مراد یہی اپنے رب کے پاس آئے، یعنی رب کے لیے حاضر ہو گئے، اپنے آپ کو رب کے دربار میں پیش کر دیا کہ اللہ تو جو کہے اس کے لیے میں تیار ہوں. اور آئے کیسا؟ بقلب سلیم، قلب سلیم لے کر آئے. قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ سلامتی والا دل. اور سلامتی والا دل یعنی وہ دل جو ہر طرح کی گندگی سے پاک ہو، کفر و شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، برے اخلاق سے، ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کے نقائص، ہر طرح کے عیوب سے جو دل پاک ہو، سلامت ہو، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم. اور جس کا دل پاک ہوتا ہے اس کے سارے اعضاء پاک ہوتے ہیں. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعضاء سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بگڑتا ہے تو سارے اعضاء سے نکلنے والے
اعمال بگڑ جاتے ہیں. دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا. دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، اور جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا. تو قلب سلیم لے کر آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اتنا اونچا مقام اس لیے دیا کہ ان کا دل بہت سلامت تھا، ہر طرح کے عیوب سے، کفر و شرک سے، ہر طرح کے عیوب سے سلامت تھا. جب آدمی سلامتی والا دل بنا لیتا ہے، اور یہی دل انسان کو کام آئے گا. آگے ایک جگہ حضرت ابراہیمی کی زبان قرآن نے نقل کیا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. ہاں اگر کام آئے گا تو وہ آدمی جو اللہ کے پاس آئے گا قلب سلیم لے کر. یہی قلب سلیم کی بات یہاں کی حضرت ابراہیم کے پاس بھی ایسا ہی قلب سلیم تھا. اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کو ہر طرح کے ایسے عیوب سے سلامت رکھے. جب انسان اپنے دل کو اس طرح کے عیوب سے، حسد، بغض، کینہ، ہر طرح کے برے اخلاق سے، کفر و شرک جیسے برے عقائد سے پاک کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اونچا مقام دیتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں. اس لیے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ، جب قلب میں سلامتی دی تو اللہ کی طرف سے فوری طور پر انہیں یہ حکم ملا. اذ قال، اس وقت کا تذکرہ کیجئے جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تھا، وہی بات جو کل آئی تھی، ماذا تعبدون، یہ کس چیز کی عبادت کا ڈنڈا لے کر بیٹھے ہو؟ ماذا تعبدون، کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ یہ تو حضرت ابراہیم تو دیکھ ہی رہے تھے. استفہام، یہ جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا کوئی جواب مطلوب نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم تو اسی ماحول میں پیدا ہوئے، بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، ستاروں کی، سورج چاند کی پوجا کر رہے ہو، تو سب حضرت ابراہیم کو معلوم ہے، اپنے گھر کے حالات سب کچھ پتا تھے. تو یہاں سوال کرنے سے مقصد ان سے یہ جواب پوچھنا نہیں تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو اور اس کے جواب میں وہ کچھ کہے، بلکہ یہاں سوال کرنے سے مقصد ان کو دھمکانا تھا، ان کو اپنی غلطی پر متنبہ کرنا تھا. جیسے کوئی آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کو کیا کر رہا ہے، یہ جو لہجہ ہے کیا کر رہا ہے، یہی لہجہ ماذا تعبدون، یہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہو، کن چیزوں کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہو، ان پتھر کی مورتیوں کو. ماذا تعبدون افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، یہ بھی بڑا سخت جملہ ہے. کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو چاہتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو چاہتے ہو؟ یہ جملے کی اصل ترتیب یہ تریدون آلہۃ افکن دون اللہ، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، استفہام حمزہ تو لگے گا تریدون پر، اور یہ آلہۃ مفعول ہے، کیا تم چاہتے ہو، آلہۃ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دوسرے معبود چاہتے ہو، اور وہ بھی کیسے، افکن، جھوٹ. افک کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے سورہ نور میں آیا تھا حدیث افک، واقعہ افک. افک یعنی بدترین جھوٹ، بدترین بہتان. تو فرمایا کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو چاہتے ہو جو بالکل جھوٹے ہیں. یہ افکن، یہ صفت نہیں، یہ حال ہے. تریدون کیا حال بنائے یا آلہتن کا حال بنائے، دونوں کا حال بنا سکتے ہیں. کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو چاہتے ہو جو کہ سراسر جھوٹے ہیں، ایسے جھوٹے معبودوں کو چاہتے ہو سچے کو چھوڑ کر. فما ظنکم برب العالمین، اگر ایسا ہی تمہاری چاہت ہے تو رب العالمین کے بارے میں، سارے جہانوں کے پروردگار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی کیا سوچ رکھا ہے تم نے؟ رب العالمین سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا اس کے وجود کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ دوسروں کو معبود بنا رہے ہو؟ یا اس کے مقام اور شان کو نہیں سمجھتے کہ جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ان پتھر کی مورتیوں کو شریک ٹھہرا رکھا ہے؟ یا اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ تمہارا کیا خیال ہے اس کی قدرت کے بارے میں، اس کے عذاب کے بارے میں؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ ان دوسروں کو معبود بنا رہے ہو؟ فما ظنکم، تم نے خیال کیا کر رکھا ہے، رب العالمین کو کیا سمجھ بیٹھے ہو؟ کیا ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اتنے بڑے رب کی نافرمانی کر رہے ہو اور رب العالمین کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو، تو تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ تمہارا کیا خیال کیا ہے تمہارا اس رب العالمین کے بارے میں؟ ما ظنکم برب العالمین. یہاں قرآن مجید نے اتنی بات ذکر کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم کے سامنے پیش کی تھی. مختلف انداز میں مختلف موقع پر باتیں بیان کی، قرآن نے الگ الگ جگہوں پر بیان کیا ہے. اب قوم نے کیا جواب دیا اس کا یہاں بیان نہیں ہے. ایک جگہ آ گیا، دوسری جگہ قرآن چھوڑ دیتا ہے.
یا وہاں سے یہ بات سمجھ لے کہ قوم نے کیا جواب دیا. وہ انشاءاللہ آئندہ بھی ایک آیت میں آنے والا ہے سورہ شعراء میں. وہاں قوم نے کہا تھا نعبد اصناما، ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور برابر اسی پر دھرنا دیے بیٹھتے ہیں، یعنی صبح شام رات دن اسی کی عبادت کرتے رہتے ہیں. تو پھر حضرت ابراہیم نے واپس کہا تھا هل يسمعونکم، جو سنتے ہیں تمہاری باتوں کو جب تم انہیں پکارتے ہو، یا کوئی نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ کچھ نہیں. بہرحال تو یہ باتیں انشاءاللہ آگے یہ آیت آئے گی. اب یہاں سے ایک الگ قصہ جو ابھی آخر میں آیا وہ فنظر نظرۃ فی النجوم، یہ وہ تذکرہ ہے اس موقع کا جب قوم کسی میلے میں جا رہی تھی. حضرت ابراہیم نے پہلے کہا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تمہارے بتوں کی میں گت بناؤں گا. اس کا موقع تلاش کر رہے تھے. اب وہی واقعہ یہاں ہے فنظر نظرۃ فی النجوم. اب لوگ جانے لگے میلے میں، کوئی مذہبی ان کا تہوار تھا جس میں سب لوگ جاتے تھے. حضرت ابراہیم کو بھی دعوت ملی کہ آپ بھی چلو، تھوڑا سا آگے چلے. اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم نے ایک ترکیب کی، ایک چال چلی. فنظر نظرۃ فی النجوم، حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ ستاروں کی طرف نظر کی، دیکھا اوپر. یہ کیوں دیکھا؟ چونکہ ان کی قوم ستاروں کو بہت مانتی تھی. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے جوتش ہے جو ستاروں کی چال اور گرہ دیکھتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. تو حضرت ابراہیم نے بھی ان کو چکما دینے کے لیے اس طرح کا کام کیا، دراز آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ایک بات کہی تاکہ وہ لوگ ان کی بات مان لے. فقال، اور کہا انی سقیم، کہ میں تو بیمار ہوں، یا میں بیمار ہونے والا ہوں، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یا میں بیمار ہوں یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. بیمار ہونے والا ہوں یعنی آئندہ. گویا کہ ستارے کو دیکھا اور اس کے بعد یہ بات کہی کہ میرے ستارے اور گرہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں بیمار ہونے والا ہوں. تو وہ بھی مان گئے کہ ہاں ٹھیک ہے، اسے ستارے میں کچھ دیکھ کر بتایا ہوگا، اس لیے میں تو ابھی آ سکتا نہیں، میں معذور ہوں، مجھے معاف کیجیے. میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ ستارے یہ بتا رہے کہ میں آئندہ بھی بیمار پڑنے والا ہوں، اور وہاں اگر بیمار ہو گیا تو معاملہ مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں نہیں آ سکتا. یا میں ابھی فی الحال بیمار ہوں. فی الحال بیمار ہونا یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. بیماری تو ہر انسان کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں لگی رہتی. ہو سکتا ہے کہ اس دن حضرت ابراہیم کی طبیعت حقیقت میں ناساز ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طبیعت تو ٹھیک تھی لیکن یہ باطینی طور پر جو ناگواری تھی، شرکیہ چیزوں کو دیکھ دیکھ کر جو دل میں کڑن ہو رہی تھی، یہ کیا کم بیماری ہے؟ انی سقیم. چنانچہ حضرت ابراہیم نے معذرت کر لی کہ میں تو تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا. فتولوا عنہ مدبرین، اور وہ لوگ پیٹ پھیر کر ابراہیم کے پاس سے چلے گئے، یعنی ان کو چھوڑ کر وہ سب میلے میں چلے گئے، حضرت ابراہیم تو وہیں رہ گئے. بس یہ آج وہ دن تھا جب پوری بستی خالی ہے، سب کے سب لوگ بستی سے باہر گئے ہوئے ہیں اور ابراہیم اکیلے بستی میں ہے. انہوں نے دیکھا کہ آج موقع بہت مناسب ہے، چانس بہت اچھا ہے، آج ہی یہ کام کر لینا چاہیے. اس لیے فراغ الی آلہتہم، راغ یروغ، اس کے معنی بہت تیزی سے کسی چیز کی طرف لپکنا، بہت تیزی سے کسی چیز کی طرف جا گھسنا، اس کو کہتے ہیں راغ. اور فاتو الگ ہے، فراغ الی آلہتہم. چنانچہ وہ ان کے بتوں کے پاس تیزی سے پہنچ گئے، ان کے بتوں کے پاس جا گھسے، یعنی ان کے مندر میں پہنچ گئے. الی آلہتہم، ان لوگوں کے معبودوں کے پاس. فقال، وہاں جا کر دیکھا کہ عجیب ہو کا عالم ہے، عجیب منظر ہے کہ بڑے بڑے بت بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کچھ چڑھاوے چڑھائے ہوئے ہیں، پرساد رکھے ہوئے ہیں. بعض کتابوں میں ہے کہ وہاں اس لیے یہ سب چڑھاوے رکھے گئے تھے کہ اتنی دیر ہم وہاں سے آئیں گے اور یہ کھانا ان بتوں کے سامنے رکھا رہے گا تو ان کا آشیرواد ان میں آ جائے گا اور گویا ان کی برکت اس میں آ جائے گی اور یہ کھانا بڑا متبرک ہو جائے گا. جیسا ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی کھانے کی چیز ہو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ بت کے سامنے رکھ دی جاتی ہے اور اس کو کچھ گھمایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کھانا گویا متبرک ہو جاتا ہے، پھر لوگوں میں تقسیم کرتے تھوڑا تھوڑا. تو یہ سب چیزیں وہاں رکھی ہوئی تھی. ابراہیم نے یہ دیکھ کر ان بتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے غصہ نکالنے کے لیے کہا فقال الا تم، یہ کھانے سب تمہارے سامنے اتنے رکھے ہوئے، لڈو رکھے اور پتہ نہیں کیا کیا مٹھائیاں رکھی ہوئی ہے، کھاتے نہیں ہو؟ اتنے دنوں سے یہاں پڑا ہوا ہے. فقال، ابراہیم نے کہا الا تاکلون، تم کھاتے نہیں ہو، یعنی کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ یہ جملہ یا تو مذاقن تھا، ابراہیم کو تو پتہ ہی تھا کہ یہ کھانے والے نہیں، یہ بے جان ہیں، لیکن یہ جملہ کہہ کر حضرت ابراہیم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹھا اڑا رہے ہیں کہ کھاؤ کھاؤ، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ یا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا غضب تھا، غصہ تھا، تو اس غصے کو نکالنے کے لیے کہا کہ کھاتے نہیں ہو، کھاؤ نا. ما لکم لا تنطقون، جب کچھ کا کچھ جواب نہیں دیا تو پھر کہا تمہیں ہوا کیا ہے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تنطقون، کہ بولتے نہیں ہو، بولو، جواب دو، تم معبود بن بیٹھے ہو لوگوں کے.
اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کا تمہارا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو بولو، جواب دو مجھے، جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ ظاہر ہے کہ وہ کیا بولنے والے تھے، فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ، پھر ابراہیم داہنے ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر تیزی سے ٹوٹ پڑے۔ بس جب دیکھا تب موقع لیا، ضربًا بالیمین، یمین کہتے داہنے ہاتھ کو، داہنے ہاتھ میں بڑی طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ ضربًا بالیمین، داہنے ہاتھ سے مارتے ہوئے، راغ علیہم، ان بتوں کے اوپر ابراہیم ٹوٹ پڑے، اور کیا کیا اس کا بیان پیچھے آ چکا، فجعلہم جزازا، انہیں چورا چورا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور کلاڑا بڑے بت کے اوپر ڈال کر ابراہیم علیہ السلام تو گھر آ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، فاقبلوا علیہ یزفون، چنانچہ وہ لوگ، قوم کے لوگ جب آ گئے اپنے میلے سے، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے مندر کا یہ حال دیکھا، اپنے بتوں کی یہ گت اور دردشا دیکھی، تو آپس میں جو بیان ہوا وہ پیچھے آ چکا کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ان کا گمان گیا، اقبلوا علیہ یزفون، چنانچہ وہ لوگ سب کے سب دوڑتے ہوئے، زف یزفو کے معنی دوڑنا، دوڑتے ہوئے ابراہیم کی طرف متوجہ ہوئے، اور ہانپتے کانپتے بہت تیزی سے، غصے غضب میں بھرے ہوئے سیدھے ابراہیم کے پاس پہنچے، اور جانے کے بعد وہی بات کہی کہ کیا تم نے انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاؤ بھاؤ کا بھی کچھ خیال نہیں کیا کہ وہ اتنے غصے میں آئے مجھے کچھ نقصان پہنچا دیں گے، یا ان کے الزام کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، سیدھی ان کے اوپر ہی سامنے حملہ کیا۔ قال اتعبدون ما تنحتون، کس نے توڑا یہ سب بات جانے دو، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم عبادت کرتے ہو ایسوں کی جس کو خود اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو؟ نحت ینحتو کے معنی تراشنا، کیا تم عبادت کرتے ہو ایسوں کی جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ یعنی کس کی عبادت کرے، ذرا سوچو تو صحیح، دعوتی جملہ یاد رکھیے، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جس نے آپ کو پیدا کیا اس کی، یا جس کو آپ نے بنایا اس کی؟ ظاہر ہے بہت ہی اٹریکٹیو جملہ ہے، بہت پرکشش جملہ ہے، دعوت فکر دینے والا جملہ ہے۔ اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ہو ایسوں کی جنہیں خود اپنے ہاتھ سے تراش کر بناتے ہو؟ یہ مندر میں آنے سے پہلے خود ہی تم بنا رہے تھے، اور بنانے کے بعد اس کو بٹھا دیا اور یہ بھگوان بن گیا، یہ معبود بن گیا، کیسی بات کرتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، وما تعملون، اور تمہارے سارے اعمال کو بھی، تمہارے سارے کاموں کو بھی، ان بتوں کو تم نے بنایا، اور تم کو اللہ نے بنایا، تو تم عبادت کس کی کر رہے ہو؟ اللہ کے بنائے ہوئے کے بنائے ہو کی، یعنی تم اللہ کی مخلوق ہو اور تم نے کسی کو بنایا، تو یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے کے بنائے، اللہ کی مخلوق کی مخلوق ہے، اس کی عبادت کرو، اتنا نیچے جا رہے ہو۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، وما تعملون، اور جو بھی کام تم کرتے ہو وہ سب بھی اللہ ہی پیدا کرتے، اصل خالق تو اللہ ہے۔ یہاں سے ایک عقیدے کا دوسرا مسئلہ نکلتا ہے، میں بھی اس کو نہیں چھیڑتا ہوں۔ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، وما تعملون، اور تم جو کچھ کر رہے ہو، وہاں کو مصدریہ لیا جائے تمہارے تمام اعمال کو، تو بتوں کو بنانا یہ بھی تمہارا کام ہے، تو یہ بھی تو اللہ کے پیدا کردہ ہے، لہٰذا تم اللہ کے پیدا کردہ اور یہ تمہارے بنائے ہوئے، تو اللہ کے بنائے ہوئے کے بنائے ہو کو پوچھتے ہو کیسی بات کر رہے ہو، کیسا غلط کام کر رہے ہو۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ جواب دیا تو یہ لوگ برہم ہو گئے، کیا ہوا وہ سب واقعہ پیچھے آ چکا کہ تھوڑی دیر سوچنے پر مجبور ہوئے، لیکن پھر اوندھے ہو گئے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، وہی بات جو بھی پڑھی، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک بڑی عمارت بناؤ اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ یہی بت خانہ، یعنی وہ پورا آتش کدہ بنایا گیا تھا اور اس میں خوب آگ جلائی گئی اور پھر ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کا ارادہ کیا، برائی کا ارادہ کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے انہیں نیچا کر کے دکھایا، اسفل انتہائی نیچا، ادھر کہا تھا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ، انہیں ناکام کر دیا، نقصان انہی کا ہوا، اور یہاں فرمایا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے انہی کو نیچا کر کے دکھایا کہ ابراہیم تو اونچے ہو گئے، آگ میں سے زندہ سلامت نکلے، تو یہ تو کامیاب ہوئے، تم ہار گئے، تم نیچے ہو گئے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ۔ وقال، اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا، انی ذاہب الی ربی، میں تو اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں، انی ذاہب الی ربی، یعنی اب تمہاری بستی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہجرت، سیہدینی، وہ مجھے
راستہ دکھائے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے، اور آئندہ کی زندگی میں ہر موقع پر وہ میری رہنمائی کرے گا، دستگیری کرے گا، لہذا میں تو جا رہا ہوں۔ اسی کو قرآن نے وہاں کہا تھا وَنَجَّيْنَاهُ، ابراہیم کو اس بستی سے ہم نے نجات دی، اور پھر اسی الارض التي بارکنا فیہا، اس سرزمین کی طرف بھیج دیا جس میں ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی اس کو آگے بیان کیا ہوا، انشاءاللہ پھر کسی موقع سے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔